السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط
خلفا ويقول الآخر اللهم اعط ممسكا تلفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق سجدی کرنی ہے کل یارو حق سجدی کرنی ہے کل یارو تے جھوٹا لفظ زبان جو کڈنا نہیں یاری لانی ہے دلوں زور دے نال تے بوٹا لا کے پیار دا کڈنا نہیں تے جدو منگنا ہے رب تو منگنا ہے جدو منگنا ہے رب تو منگنا ہے بلا غیر دے در تے اڈنا نہیں پاویں کلی دا ربے نہ ککھ یارو پاویں کلی دا ربے نہ ککھ یارو در اللہ کریم دا چھڈنا نہیں صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے وہ ذات جڑی رب العالمین ہے وہ ذات جڑی احکم الحاکمین ہے وہ ذات جڑی غفور شکور ہے درود و سلام اس ذات اتے جس ذات اتے اللہ رب العزت نے نبوت کا محل مقا دیتا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ وہ لوگ جڑے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے رستے دے اندر رات نو دن نو پوشیدہ علی الاعلان فلہم اجرہم عند ربہم انہاں دا اجر انہاں دے رب دے کول ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ انہاں نوں کسی دا ڈر ہوئے گا نہ انہاں نوں کسی دا غم ہوئے گا یہ غمگین بھی نہیں رمضان کا مہینہ اپنے آخری لمحات کے اندر جا رہے ہیں بڑے قیمتی لمحات جڑے ساڈے تو الوداع ہو رہے ہیں بڑے قیمتی لمحات جو گزر گئے اللہ قبول فرمائے جو رہ گئے انہوں غنیمت سمجھ کے بڑے ادب و احترام دے نال گزاریے اللہ سانو تینا دنوں ادب دے نال ہی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے انہاں لوگاں دیا خوبیاں بیان فرمائی انہاں لوگاں دے انعامات بیان فرمائے جڑے اللہ دے رستے دے اندر اپنا مال خرچ کرتے رمضان کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آندھی کی طرح صدقہ خراب کی طرح آندھی کی طرح
الصلاۃ والسلام کی سنت عمل کی۔ اینا دنوں کے اندر 1 روپیہ اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنا، اللہ رب العزت اس 1 روپے کو 700 گنا تک بڑھا دے، 700 گنا تک بڑھ جائے۔ اللہ رب العزت نے خصوصی رحمت علیہ انہاں کو غنیمت سمجھیے۔ اسے واسطے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ لوگ جڑے اللہ کے رستے کے اندر لوگاں دے نال ہمدردیاں کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ دے رستے کے اندر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا مال رات کو خرچ کرتے ہیں، اپنا مال دن کو خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، ایک ہاتھ نال خرچ کرتے ہیں، دوجے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا، بڑے پوشیدہ انداز کے نال کہ سلام لیا تے ہمدردی دے طور تے اودے ہاتھ دے اندر پیسے رکھ کے پتہ بھی نہیں چلیا کہ نے سلام لیا کہ اودی مدد کیتی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کچھ لوگ ایسے نے جڑے پوشیدہ اللہ کے رستے کے اندر خرچ کر دیتے ہیں، کچھ ایسے نے جڑے اعلان کروا کے خرچ کرتے ہیں، علل اعلان یا خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دینے واسطے خرچ کرتے ہیں، رضا اللہ کی واسطے، خوشنودی اللہ کی واسطے اعلان کر کے خرچ کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے دیکھ کے انہوں نے دلوں کے اندر بھی یہ ترغیب پیدا ہو جائے، یہ چاہت پیدا ہو جائے کہ اسی بھی اللہ کے رستے کے اندر خرچ کریے۔ جڑے اس انداز کے نال خرچ کرتے ہیں، رات کو خرچ کرتے ہیں، دن کو خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ علل اعلان خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ رب العزت نے انہاں دا اجر بھی بے بہا رکھ دیتا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انہاں دا اجر میرے کول ہے، جس وقت میرے سامنے آن کے میں اپنی مرضی نال انہاں کو اجر عطا کر دیا گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس دنیا پہ چلن گے انہاں نوں کسی دا کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کوئی ڈر نہیں ہوئے گا، انہاں اللہ رب العزت کبھی غربت دا کبھی بھوک دا اللہ کبھی انہاں نوں خوف نہیں آن دیں گے۔ ولا هم يحزنون، اور قیامت کا دن ہوئے گا جس وقت ہر بندہ غمگین ہوئے گا، ہر بندہ پریشان ہوئے گا، ہر بندہ یہ سوچ رہا ہوئے گا کہ میرے ساتھ کی بننے والا ہے۔ ولا هم يحزنون، کل قیامت کا دن ہوئے گا کہ غم بھی نہیں ہوں گے، غمگین بھی نہیں ہوں گے، پریشان بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والے انہاں دا اجر اللہ دے کول ہے، وہ جتنا چاہے گا وہ بھی رحمت کھاٹا مارے گی، وہ اپنی مرضی نال جتنا چاہے گا انہاں چاہتا ہے، خوف کوئی نہیں، غمگین نہیں ہو، پریشانی نہیں آئے گی، نہ دنیا میں آئے گی نہ آخرت میں آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، جس وقت بندہ صبح کرتا ہے اللہ رب العزت صبح کے وقت 2 فرشتے زمین کی طرف بھیج دیتے ہیں، ملکان ینزلان، 2 فرشتے اللہ رب العزت نازل کر دیتے ہیں صبح کے وقت، انہاں وچوں ایک وَيَقُولُ الْأَوَّلُ اللَّهُمَّ آتِ مُنْفِقًا خَلَفًا، انہاں میں جو ایک اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اے اللہ جیڑا تیرے راستے کے اندر
کرتا ہے اے اللہ او دے مال دے اندر برکت عطا فرما، اے اللہ او دے مال نو ہور بڑھا دے۔ دوسرا دعا کرتا ہے وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا دعا کرتا ہے، دوسرا دعا دیتا ہے اللہم آتے، اے اللہ جیڑا بندہ تیرے در دے اندر، تیرے رستے دے اندر ممسکن اپنے مال کو روک کے رکھتا ہے، اپنے مال کو روک کے رکھتا ہے، اللہ دے رستے دے اندر، تیرے رستے دے اندر خرچ نہیں کر رہا، اے اللہ اس بندے دے مال نو تلف کر دے، اینو تباہ و برباد کر دے، ایدے مال نو بالکل ہی ختم کر دے۔ دو فرشتے اللہ رب العزت ہر روز دنیا کی طرف اس نقیب کی طرف نازل کر دیتے نے، ایک مال خرچ کرنا نبی حق کے اندر دعاواں کرتا ہے، دوسرا جڑا خرچ نہیں کرتا وہ حق کے اندر دعاواں کرتا ہے۔ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ایک بھی معمولی عمل نہیں ہے۔ جس کے کول 1 روپیہ خرچ کرنے کی طاقت ہے وہ 1 روپیہ خرچ کرے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کے اندر اعلان کیا میرے صحابہ مال اکٹھا کرو، مال اکٹھا کرو، جہاد واسطے تیاریاں کرنیاں نے۔ صحابہ اکرام نے اپنی طاقت کے مطابق مال دینا شروع کر دیتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کرتا سارا مال دے دیتا، عمر فاروق نے ادھا دے دیتا، عثمان غنی نے دینار، سواریاں مال دیاں بھریاں ہوئیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کر دیتیاں۔ ایک غریب دیا صحابی آپ علیہ السلام کھجوراں کا ڈھیر لگا رہے ہیں، ایک غریب دیا صحابی رات کو مزدوریاں کرتا ہے، انہوں مزدوری کے اندر ایک چھوٹا جہا ٹوپا، چھوٹا جہا پیالہ کھجوراں کا مزدوری کے اندر ملتا ہے، وہ مزدوراں اور پیالہ کا ٹوپا، وہ چھوٹا جہا برتن، وہ چند پائیا کھجوراں وہ لے کے تے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اللہ کے رسول جی آپ میری طرف بھی تسی قبول کر لے ہو، آپ چھوٹا جہا میری طرف بھی گفٹ قبول کر لے ہو، تحفہ قبول کر لے ہو۔ آپ علیہ السلام نے بڑی مسکراہٹ کے نال اس کو قبول فرمایا، فرمایا میرے صحابہ اینا کھجوراں نو پوریا کھجوراں کے ڈھیر دے کے انڈیل دیتا جائے۔ مینوں اللہ کی طرف دس دتا گیا، وحی کر دیتی گئی کہ تیرا فلاں فلاں صحابی ساری رات مزدوریاں کرتا رہا، انہوں مزدوری کے اندر چند کھجوراں ملیاں نے، وہ تھوڑی خدمت کے اندر لے کے آ رہا ہے۔ جس وقت کھجوراں لے کے آئے گا یہ دل کے اندر بڑا خلوص، یہ نیت بڑی خالص، یہ چاہت بڑی خالص، جس وقت کھجوراں لے کے آئے یہ ساری کھجوراں بھی ڈھیر دیو، یہ کھجوراں بڑیاں بابرکت نے، یہ بڑیاں عظمت والیاں کھجوراں نے، انہوں خوشی خوشی قبول کر کے سارے ہوتے ڈھیر دیو تاکہ یہ برکت سارے اندر ہی چلی جائے، یہ پیار کے محبت کے چاہت سارے کھجوراں اندر ہی رکھ۔ جنہاں صحابہ نے سارا گھر کا مال دیتا بھی چاہت نہ دیتا، بڑی محبت ہے عقیدت نہ دیتا، لیکن ایک غریب جہے نے مزدوریاں کر کے مال لے کے آتا، وہ اللہ کے رسول کی خدمت دیتا۔ جس کے کول 1 روپیہ کی طاقت ہے 1 روپیہ خرچ کرے، لیکن کرے اللہ کی رضا واسطے۔ اللہ رب العزت 1 روپے نو میری نجات کا ذریعہ بنا دے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ کھجور دی گٹلی دے دھاگے دے برابر بھی خرچ کرتا ہے، اس کو طاقت ہی اتنی ہے، ایک کھجور دا دانا ولاؤ بالتمراتی، اگرچہ وہ کھجور دا ایک دانا اللہ کا رزق دے اندر خرچ کرتا ہے، او دا ایک دانا اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دے رستے دے اندر خرچ
خرچ کیتا ہوئے گا اللہ رب العزت اس ایک دانے دے خرچ کرتے وجہ تو گرمی قبر دی گرمی تو نجات عطا کر دیں گے. ایک کھجور دے دانا خرچ کرن دے نال اللہ دی رضا واسطے ایک دانا اس نو قبر دی سختیاں تو قبر دیاں گرمیاں تو تپش سے بچا لے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصدقہ بے شک صدقہ خیرات اس سخاوت کرنا اے اللہ کے راستے دے اندر خرچ کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تطفئوا عن اهلها حظ القبور اے صدقہ خیرات اے قبر کی گرمی تو اس سے کرنے والے محفوظ کر لیتا ہے. اور نال ہی فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوئے گا انما یستظل المؤمن یوم القیامت فی ظل صدقته جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا سوائے عرش کے سائے کو اور کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. سورج بھی بڑا قریب ہوئے گا لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے. اتنی سختی والا دن ہوئے گا لوگ اس تپس کی وجہ کو اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے. اس دن اس صدقہ خیرات کرنے والا ایک تھوڑا کر رہا ہے ایک کھجور کا دانا اللہ کے راستے کے اندر دے رہا ہے ایک روپیہ اللہ کے راستے کے اندر دے رہا ہے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ خیرات کر رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوئے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اے اللہ کی رضا واسطے صدقہ خیرات کرنے والا اپنے صدقے کے سائے کے تھلے ہوئے گا. ایدہ صدقہ خیرات کی جائے ایدے واسطے صاحبات بن جائے گا. سورج کی تپش و حدت و قیامت کی گرمی یہ صدقہ صاحبان کی شکل اختیار کر کے اس کو محفوظ کرتے ہیں. صدقہ خیرات کرن دے نال اگر کوئی بندے تے کوئی آفت آن والی ہے اللہ رب العزت کو ٹال دیتے ہیں آپ تک ٹال جاتے ہیں. اس سے بہت طاقت ہے ہمت ہے جس نے اپنے مال کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو وافر مال دیتا ہے. وہ کنجر نجات کی بجائے وہ پیسے لٹان کی بجائے وہ ٹول بجان کی بجائے یہ جتنا پیسہ ہے یہ جڑا لکھا روپیہ حرام کے رستے کے اندر خرچ کر رہا ہے یہی اللہ کی رضا واسطے کسی غریب کی بیٹی کو الوداع کرتا ہے رخصت کرتا ہے اسے نکاح کرتا ہے وہ کے اندر خرچ کرتا ہے. کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ رب العزت اس نو شہداء کی جماعت کے اندر اکٹھا کرتا ہے صدیقین کے اندر اکٹھا کرتا ہے. لیکن ساڈا اظہار اس معاملے کا نہیں بہت کم ہے. جڑے کرتے نے اللہ رب العزت انہاں نوں ہور توفیق عطا فرمائے. جڑے اظہار اللہ کے راستے اندر نہیں کرتے وہ فضولیات کے اندر کرتے نے اللہ رب العزت انہاں دے دل بھی انہاں فضولیات کو دور کر کے اللہ رب العزت انہاں نیکی دے کماں دے اندر لگاتے ہیں. کیونکہ ایک گفتگو کرنے کا مقصد اپنے پنڈ کے ماحول کے حساب نہ ہے. اسی دیکھ رہے ہیں تسی بھی دیکھ رہے ہیں کہ مال کا اظہار ہو رہا ہے کنجر بجا کے ڈھول بجا کے پیسے لٹا کے. اگر مانگ لیا جائے کہ یہ آدمی یہاں مسجد کا فلاں کام کرنے والا فلاں مدرسے کا کام کرنے والا اچھا سوچتے ہیں پہلے بڑے اخراجات تاکنے کی کریے کتر جائیے کوئی نہیں تسی فکر نہ کرو انشاءاللہ اسی تھوڑے نال جس وقت بیاہ ہوئے گا وہ پیسے بھی آ جان گے تنگی بھی ختم ہو جائے گی.
کنجری بھی نچڑ گئے، ڈھول بھی بجڑ گئے، پیسے بھی واپس لٹائے جان گے، پھر کوئی جدو اچھا کوئی نہیں آپ جی اور تھی فکر کا نہیں کر رہے ہیں، بس ہاتھ تھوڑے تنگ آ، کوئی نہیں ہو جائے گا، تھی فکر نہ کرو، ساڈا ہاتھ تھوڑے نال ہی آ، اسی پیچھے پیچھے ہیں، تھی پڑھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دے رہے نے، تلقین کر رہے نے، سمجھا رہے نے، اوے لوگوں اگر تسی اللہ کو نجات چاہتے ہو، کل قیامت دے دن قبر دیا سختیاں تو، قیامت دیا سختیاں تو بچنا چاہتے ہو، وَلَوْ بِتَمْرَةٍ، اگر تھوڑے کو لے کر کھجور دے دانے کے برابر بھی طاقت ہے کہ کھجور دا دانا اللہ کے رستے دے اندر خرچ کر دے، اللہ رب العزت کو سختیاں تو بچا لے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ کے رستے دے اندر خرچ کرتا ہے، جیڑا بندہ اللہ کے رستے دے اندر خرچ کر دیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس صدقے کی وجہ تو 70 شیطاناں دے جبڑیاں نوں توڑ کے رکھ دیتے ہیں، شیطان کے 70 جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تکلیف اندر آ جاتی ہے، بندہ کدھر چلا گیا؟ میں تینوں لگا رہا سی دربار کے چادر چڑھان واسطے، میں تینے پیسے لوا رہا سی میلے لگان واسطے، میں تینے پیسے لوا رہا سی دربار سے بکرے ذبح کران واسطے، کوئی کدھر مسجد طرف چلا گیا، کوئی کدھر مدرسے طرف چلا گیا، کوئی کدھر کسی بیوہ کے نام تعاون طرف چلا گیا، کوئی کیوں اللہ کے رستے وال چلا گیا، میں تینوں شیطان وال لے کے جا رہا سی، میں تینوں اپنے وال لے کے جا رہا سی۔ جس وقت اللہ کی رضا واسطے، اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ رب العزت شیطان کے 70 جبڑے توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ سانوں نظر نہیں آتے، اگر ساتھ نظر آن تو شاید ساڈا دل موم ہو جائے، لیکن جنہاں کا موم ہونا ہے نا، انہاں کا بنا دیکھے ہی ہو جاتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، وہ جڑے ایمان رکھتے ہیں بنا دیکھے رکھتے ہیں، اور ہم دخان کی لوڑ نہیں، جنہاں نے کرنا نہیں انہوں نے دخان بھی دیتا جائے گا، انہوں نے پھر بھی نہیں کرنا، انہوں نے پھر ٹھیک ہے نا، وہ ایسا جادو ہے، ایسا جادوگر ہے، چاہے چاندہ ٹکڑے کر کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں اشارے کے نال، لیکن جنہاں نے مننا انہوں نے مننا ہے، لیکن جنہاں نے مننا نہیں انہوں نے یہی کہنا ہے کہ جادوگر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ کے رستے کے اندر خرچ کر دے، ایک دودھ کا گھٹ اللہ کی رضا واسطے دے گا، مجھا آڑیو فارما آڑیو رمضان کے اندر کم از کم غریباں کا سوچ لیا کرو، کوئی پائیا کہ 1/2 کلو غریباں کے گھر پہنچا دیا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر دودھ کسی کو وقف کرتا ہے، دودھ گلاس پائیا گھٹ، جن کو گھٹ کی گنجائش ہے گھٹ کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا دودھ یا چاندی کا ٹکڑا یا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو صحیح رستہ دس دے، صحیح رستہ دس دے، اودا اجر کتنا ہے؟ ایک دودھ دے گھٹ اللہ کی رضا واسطے کسی کو عطا کر دینا، چاندی عطا کر دینا، یا کسی کو اللہ کی رضا واسطے صحیح رستہ دس دینا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اودا اجر اتنا ہے گویا کہ اس نے ایک غلام آزاد کر دیتا اللہ کی رضا کی خاطر، ایک غلام آزاد کر دیتا، ایک دودھ کا گھٹ دے نال
ਉਹਦੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ایک غلام آزاد کرن دا اللہ رب العزت اجر ہے۔ فکر کرو، احساس ہمدردیاں کرو۔ روزے رکھنے والے موجود نے لیکن انہوں نے کوئی دودھ لین کی طاقت نہیں ہے، چینی لین کی طاقت نہیں ہے۔ انہاں لوگوں کو تلاش کر کے انہاں کی ہمدردیاں کرو، خیر خواہی کرو۔ اللہ رب العزت تھوڑی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر کی ہمدردی تھوڑے واسطے باعث نجات ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ کل قیامت کا دن ہوئے گا، جڑے لوگ اللہ کے رستے کے اندر خرچ نہیں کر رہے، جڑے لوگ اللہ کے رستے کے اندر خرچ نہیں کرتے، انہاں دے مال دیاں تختیاں بنا لئیاں جان گیاں، تختیاں بنا لئیاں جان گیاں، انہاں نوں جہنم دی اگ دے اندر تپایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، انہاں تختیاں نوں جہنم دی اگ دے اندر تپا لیا جائے گا۔ پھر انہاں دے پہلواں نوں، انہاں دیاں پشتاں نوں، انہاں دے جسم نوں داغیا جائے گا اور کیا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کانوا۔ یہ وہی کچھ ہے، یہ وہی مال ہے جڑا تسی اپنے واسطے جمع کر کے رکھتے سی، جڑے خزانے بنا کے رکھتے سی، جڑے اللہ کے رستے اندر خرچ نہیں کرتے سی، یہ وہی مال ہے جنہاں نے تختیاں بنا کے تھوڑے جسم داغے جا رہے ہیں۔ جیتا مال تینوں رب نے جو عطا بندیا، کیتا مال جو رب نے تینوں عطا بندیا، اونوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا، اونوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا۔ ذائقہ ہون کولو اے مجھے بچانا ہے، پر ضائع ہون کولو اے جو بچانا چاہنا ہے، بینک رب دے جمع تو کرا بندیا۔ اور کیتا مال جڑا تینوں رب نے جو عطا بندیا، اونوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا۔ مال ملیا جے تینوں اے فضل رب دا، مال ملیا جے تینوں اے فضل رب دا، نال محنت دا نہیں اے مال رب دا۔ کار دولت دے مال تینوں نہیں سجدا، کار دولت دے مال تینوں نہیں سجدا، ہوے لاکھ تے کروڑ بندہ نہیں رجدا۔ مال جوڑ جوڑ دنیا تو ٹر جاوے گا، مال جوڑ جوڑ دنیا تو ٹر جاوے گا، پھر دوست تو کدی نہیں مڑ آوے گا۔ اور مال جوڑ جوڑ دنیا تو ٹر جاوے گا، پھر دوست تو کدی نہیں مڑ آوے گا۔ دن حشر تے میرا بڑا پچھتاوے گا، ساڑھے دوزخاں چ پیا تو راہ پاوے گا۔ تیرے مال دا بنا کے، او تیرے مال دا بنا کے گنجا سپ بندیا، او تیرے مال دا بنا کے گنجا سپ بندیا، جیڑا گل وچ تیرا اوتھے پا بندیا۔ اے سپ اللہ رب العزت ماں دا بنا لیں گے، پھر کہے گا نا کنزو کا و مالو کا، تیرے گاؤں کے اندر تینوں ڈسے گا، تینوں ڈنگ مارے گا اور کہے گا نا کنزو کا و مالو کا، اور میں تیرا وہی خزانہ، میں تیرا وہی مال جڑا تو دنیا کے اندر جمع کر کے رکھیا کرتا سی، اور تیرے مال دا بنا کے گنجا سب بندیا، جڑا گل وچ تیرا اوتھے پا بندیا۔ کیتا مال تینوں رب نے جو عطا بندیا، اونوں راہ وچ رب دی لٹا
अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू अपना माल अल्लाह के रास्ते के अंदर ओदी रजा की खातिर खर्च कर तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ضलालह व कुल्लु ضलालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना फ़हमा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार
سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق سجدی کرنی ہے کل یارو حق سجدی کرنی ہے کل یارو تے جھوٹا لفظ زبان جو کٹنا نہیں یاری لانی ہے دلوں زور دے نال تے بوٹا لا کے پیار دا وڈنا نہیں تے جدو منگنا ہے رب تو منگنا ہے جدو منگنا ہے رب تو منگنا ہے بلا غیر دے در تے اڈنا نہیں پاویں گلی دا ربے نہ ککھ یارو پاویں گلی دا ربے نہ ککھ یارو در اللہ کریم دا چھڑنا نہیں صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے وہ ذات جیڑی رب العالمین ہے وہ ذات جیڑی احکم الحاکمین ہے وہ ذات جیڑی غفور شکور ہے درود و سلام اس ذات اتے جس ذات دے اتے اللہ رب العزت نے نبوت کا محل مکا دیتا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ وہ لوگ جڑے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے رستے دے اندر رات نو دن نو پوشیدہ پوشیدہ علی الاعلان فلہم اجرہم عند ربہم انہاں دا اجر انہاں دے رب دے کول ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ انہاں نو کسی دا ڈر ہوئے گا نہ انہاں نو کسی دا غم ہوئے گا یہ غمگین بھی نہیں رمضان کا مہینہ اپنے آخری لمحات کے اندر جا رہے ہیں بڑے قیمتی لمحات جڑے ساڈے تو الوداع ہو رہے ہیں بڑے قیمتی لمحات جو گزر گئے اللہ قبول فرمائے جو رہ گئے انہوں غنیمت سمجھ کے بڑے ادب و احترام دے نال گزاریے اللہ سانو دینا دینا ادب دے نال ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے انہاں لوگاں دیا خوبیاں بیان فرمائی
انہاں لوگاں دے انعامات بیان فرمائے جڑے اللہ دے رستے دے اندر اپنا مال خرچ کرتے۔ رمضان کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آندھی کی طرح صدقہ خیرات کی طرح آندھی کی طرح سخاوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے اندر بہت زیادہ کیا کرتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عمل کرتے۔ انہاں دنوں کے اندر 1 روپیہ اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنا، اللہ رب العزت اس 1 روپے کو 700 گنا تک بڑھا دیتا، 700 گنا تک بڑھ جاتا۔ اللہ رب العزت نے خصوصی رحمت علی انہاں کو غنیمت سمجھیے۔ اسی واسطے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ لوگ جڑے اللہ کے رستے کے اندر لوگاں دے نال ہمدردیاں کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ دے رستے کے اندر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا مال رات کو خرچ کرتے ہیں، اپنا مال دن کو خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، ایک ہاتھ نال خرچ کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا، بڑے پوشیدہ انداز دے نال کہ سلام لیا تے ہمدردی دے طور تے وہ دے ہاتھ کے اندر پیسے رکھ کے پتہ بھی نہیں چلیا کہ نے سلام لیا کہ وہ مدد کیتی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کچھ لوگ ایسے نے جڑے پوشیدہ اللہ کے رستے کے اندر خرچ کر دیتے ہیں، کچھ ایسے نے جڑے اعلان کروا کے خرچ کرتے ہیں، علل اعلان یا خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دینے واسطے خرچ کرتے ہیں، رضا اللہ کی واسطے، خوشنودی اللہ کی واسطے اعلان کر کے خرچ کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے دیکھ کے انہوں نے دلوں کے اندر بھی ایک ترغیب پیدا ہو جائے، ایک چاہت پیدا ہو جائے کہ اسی بھی اللہ کے رستے کے اندر خرچ کریے۔ جڑے اس انداز نال خرچ کرتے ہیں، رات کو خرچ کرتے ہیں، دن کو خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ علل اعلان خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ رب العزت نے انہاں دا اجر بھی بے بہا رکھ دیتا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انہاں دا اجر میرے کول ہے، جس وقت میرے سامنے آن کے میں اپنی مرضی نال انہاں کو اجر عطا کر دیا گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس دنیا پہ چلن گے انہاں نوں کسی دا کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کوئی ڈر نہیں ہوئے گا، انہاں نوں اللہ رب العزت کبھی غربت دا کبھی بھوک دا اللہ کبھی انہاں نوں خوف نہیں آن دیں گے۔ ولا هم يحزنون، اور قیامت کا دن ہوئے گا جس وقت ہر بندہ غمگین ہوئے گا، ہر بندہ پریشان ہوئے گا، ہر بندہ یہ سوچ رہا ہوئے گا کہ میرے ساتھ کی بننے والا ہے۔ ولا هم يحزنون، کل قیامت کا دن ہوئے گا کہ غم بھی نہیں ہوں گے، غمگین بھی نہیں ہوں گے، کہ پریشان بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والے انہاں دا اجر اللہ کے کول ہے، وہ جتنا چاہے گا وہ بھی رحمت پھاٹا مارے گی، وہ اپنی مرضی نال جتنا چاہے گا انہاں چاہ پتا، خوف کوئی نہیں، غمگین نہیں ہو، پریشانی نہیں آئے گی، نہ دنیا میں آئے گی نہ آخرت
نازل آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، جس وقت بندہ صبح کرتا ہے اللہ رب العزت صبح کے وقت دو فرشتے زمین کی طرف بھیج دیتے ہیں، ملکان ینزلان، دو فرشتے اللہ رب العزت نازل کر دیتے ہیں صبح کے وقت۔ انہاں وچوں ایک وَيَقُولُ الْأَوَّلُ اللہم آت منفقا خلفا، انہاں میں جو ایک اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اے اللہ جیڑا تیرے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، اے اللہ او دے مال کے اندر برکت عطا فرما، اے اللہ او دے مال کو اور بڑھا دے۔ دوسرا دعا کرتا ہے وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا دعا کرتا ہے، دوسرا دعا دیتا ہے اللہم آت، اے اللہ جیڑا بندہ تیرے در دے اندر تیرے رستے دے اندر ممسکا اپنے مال کو روک کے رکھتا ہے، اپنے مال کو روک کے رکھتا ہے، اللہ دے رستے دے اندر تیرے رستے دے اندر خرچ نہیں کر رہا، اے اللہ اس بندے دے مال کو تلف کر دے، اینو تباہ و برباد کر دے، اینے مال کو بالکل ہی ختم کر دے۔ دو فرشتے اللہ رب العزت ہر روز دنیا کی طرف اس زمین کی طرف نازل کر دیتے ہیں، ایک مال خرچ کرنے والے حق کے اندر دعاواں کرتا ہے، دوسرا جڑا خرچ نہیں کرتا وہ حق کے اندر دعاواں کرتا ہے۔ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ایک بھی معمولی عمل نہیں ہے۔ جس کے کول 1 روپیہ خرچ کرنے کی طاقت ہے وہ 1 روپیہ خرچ کرے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کے اندر اعلان کیا میرے صحابہ مال اکٹھا کرو، مال اکٹھا کرو، جہاد واسطے تیاریاں کرنیاں نے۔ صحابہ اکرام نے اپنی طاقت کے مطابق مال دینا شروع کر دیتا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کرتا سارا مال دے دیتا، عمر فاروق نے ادھا دے دیتا، عثمان غنی نے دینار، سواریاں مال دیاں بھریاں ہوئیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کر دیتیاں۔ ایک غریب دیا صحابی آپ علیہ السلام کھجوراں کا ڈھیر لگا رہے ہیں، ایک غریب دیا صحابی رات کو مزدوریاں کرتا ہے، انہوں مزدوری کے اندر ایک چھوٹا جہا ٹوپا، چھوٹا جہا پیالہ کھجوراں کا مزدوری کے اندر ملتا ہے، وہ مزدوراں اور پیالہ کا ٹوپا، وہ چھوٹا جہا برتن، وہ چند پائیا کھجوراں وہ لے کے تے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اللہ کے رسول جی آپ میری طرف بھی تسی قبول کر لے ہو، آپ چھوٹا جہا میری طرف بھی گفٹ قبول کر لے ہو، تحفہ قبول کر لے ہو۔ آپ علیہ السلام نے بڑی مسکراہٹ کے نال اس کو قبول فرمایا، فرمایا میرے صحابہ اینا کھجوراں نو پوریا کھجوراں کے ڈھیر دے کے انڈیل دیتا جائے۔ مینوں اللہ کی طرف دس دتا گیا، وحی کر دیتی گئی کہ تیرا فلاں فلاں صحابی ساری رات مزدوریاں کرتا رہا، انہوں مزدوری کے اندر چند کھجوراں ملیاں نے، اور تھوڑی خدمت کے اندر لے کے آ رہا ہے۔ جس وقت کھجوراں لے کے آئے گا یہ دل کے اندر بڑا خلوص، یہ نیت بڑی خالص، یہ چاہت بڑی خالص، جس وقت کھجوراں لے کے آئے یہ ساری کھجوراں کے اوپر انڈیل دیو، یہ کھجوراں بڑیاں بابرکت نے، یہ بڑیاں عظمت والی کھجوراں نے، انہوں خوشی خوشی قبول کر کے سارے اوپر انڈیل دیو تاکہ یہ برکت سارے اندر ہی چلی جائے، یہ پیار تے محبت تے چاہت سارے کھجوراں اندر ہی چلی جائے۔ جڑا صحابہ نے سارا گھر کا مال دیتا بھی چاہت نہ دیتا، بڑی محبت تے عقیدت نہ دیتا، لیکن ایک غریب جو ہے نے مزدوریاں کر کے مال لے کے آتا وہ اللہ کے رسول کی خدمت دیتا۔
جس کے کول 1 روپیہ بھی طاقت ہے 1 روپیہ خرچ کرے لیکن کرے اللہ کی رضا واسطے. اللہ رب العزت 1 روپے نو میری نجات کا ذریعہ بنا دے. کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ کھجور دی گٹلی دے دھاگے دے برابر بھی خرچ کرتا ہے تو وہ طاقت ہی اتنی ہے. ایک کھجور دا دانا ہی ولاؤ بالتمراتی اگرچہ وہ کھجور دا ایک دانا اللہ دا رزق دے اندر خرچ کرتا ہے او دا ایک دانا اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا ہوئے گا. اللہ رب العزت اس ایک دانے دے خرچ کرتے وجہ تو گرمی قبر دی گرمی تو اس کو نجات عطا کر دیں گے. ایک کھجور دے دانا خرچ کرن دے نال اللہ دی رضا واسطے ایک دانا اس نو قبر دی سختیاں تو قبر دیاں گرمیاں تو تپش سے بچا لے. آپ نے السلام نے فرمایا ان الصدقہ بے شک صدقہ خیرات اس سخاوت کرنا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تطفئ عن اہلها حظ القبور یہ صدقہ خیرات ایک قبر کی گرمی تو اس سے کرنے محفوظ کر لیتا ہے. اور تعلیم فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوئے گا انما یستظل المؤمن یوم القیامت فی ظل صدقته جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا سوائے عرش کے سائے کو اور کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. سورج بھی بڑا قریب ہوئے گا لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے. اتنی سختی والا دن ہوئے گا لوگ اس تپس کی وجہ کو اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے. اس دن اس صدقہ خیرات کرنے والا ایک تھوڑا کر رہا ہے ایک کھجور کا دانا اللہ کے راستے کے اندر دے رہا ہے 1 روپیہ اللہ کے راستے کے اندر دے رہا ہے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ خیرات کر رہا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوئے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. اے اللہ کی رضا واسطے صدقہ خیرات کرنے والا اپنے صدقے کے سائے کے تھلے ہوئے گا. یہ صدقہ خیرات کی جائے یہ واسطے صاحبات بن جائے گا. سورج کی تپش وہ حدت وہ قیامت کی گرمی یہ صدقہ صاحبان کی شکل اختیار کر کے اس کو محفوظ کرتے ہیں. صدقہ خیرات کرن دے نال اگر کوئی بندے تے کوئی آفت آن والی ہے اللہ رب العزت ٹال دیتے ہیں آفت ٹال جاتی ہے. جس کے کون طاقت ہے ہمت ہے جس نے اپنے مال کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو وافر مال دیتا ہے. وہ کنجر نجات کی بجائے وہ پیسے لٹان کی بجائے وہ ٹول بجان کی بجائے یہ جتنا پیسہ ہے یہ جڑا لکھا روپیہ حرام کے رستے کے اندر خرچ کر رہا ہے یہی اللہ کی رضا واسطے کسی غریب کی بیٹی کو الوداع کرتا ہے رخصت کرتا ہے اسے نکاح کرتا ہے وہ بھی اندر خرچ کرتا ہے. کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ رب العزت اس نو شہداء کی جماعت کے اندر اکٹھا کرتا ہے صدیقین کے اندر اکٹھا کرتا ہے. لیکن ساڈا اظہار اس معاملے کا نہیں ہے بہت کم ہے. جڑے کرتے نے اللہ رب العزت انہوں نے توفیق عطا فرمائے. جڑے اظہار اللہ کے رستے اندر نہیں کرتے وہ فضولیات کے اندر کرتے ہیں اللہ رب العزت انہوں نے دل بھی انہاں فضولیات کو دور کر کے اللہ رب العزت انہاں نیکی دے کماں دے اندر لگاتے ہیں. کیونکہ ایک گفتگو کرنے کا مقصد
اپنے پنڈ کے ماحول کے حساب نال اسی دیکھ رہے ہیں، تسی بھی دیکھ رہے ہیں کہ مال کا اظہار ہو رہا ہے کنجر بجا کے، ڈھول بجا کے، پیسے لٹا کے۔ اگر مانگ لیا جائے کہ یار تو یہاں مسجد کا فلاں کام کرنے والا، فلاں مدرسے کا کام کرنے والا، اچھا سوچتے ہیں پہلے بڑے اخراجات تاکنے کی کریے کدھر جائیے، کوئی نہیں تسی فکر نہ کرو، انشاءاللہ اسی تھوڑے نال آ۔ جس وقت تیار ہوئے گا وہ پیسے بھی آ جان گے، تنگی بھی ختم ہو جائے گی، کنجری بھی نچڑ گے، ڈھول بھی بجن گے، پیسے بھی واپس لٹائے جان گے۔ پھر کوئی جدو اچھا کوئی نہیں آپ جی اور تجھے فکر نہیں کر رہے ہیں، بس ہاتھ تھوڑے تنگ کوئی نہیں ہو جائے گا، تسی فکر نہ کرو، ساڈا ہاتھ تھوڑے نال ہی ہے، اسی پیچھے پیچھے ہیں، تسی پڑھو۔ آپ علیہ السلام ترغیب دے رہے نے، تلقین کر رہے نے، سمجھا رہے نے، اوے لوگوں اگر تسی اللہ کو نجات چاہتے ہو، کل قیامت دے دن قبر دیا سختیاں تو، قیامت دیا سختیاں تو بچنا چاہتے ہو، وَلَوْ بِتَمْرَةٍ اگر تھوڑے کو لے کر کھجور کے دانے کے برابر بھی طاقت ہے کہ کھجور کا دانا اللہ کے رستے کے اندر خرچ کر دے، اللہ رب العزت ہمیں سختیاں تو بچا لے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ کے رستے دے اندر خرچ کرتا ہے، جیڑا بندہ اللہ کے رستے دے اندر خرچ کر دیتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس صدقے کی وجہ تو 70 شیطاناں کے جبڑیاں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، شیطان کے 70 جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تکلیف اندر آ جاتی ہے، بندہ کدھر چلا گیا؟ میں تینوں لگا رہا سی دربار کے چادر چڑھان واسطے، میں تینے پیسے لوا رہا سی میلے لگان واسطے، میں تینے پیسے لوا رہا سی دربار سے بکرے ذبح کران واسطے، کوئی کدھر مسجد طرف چلا گیا، کوئی کدھر مدرسے طرف چلا گیا، کوئی کدھر کسی بیوہ کے نام تعاون طرف چلا گیا، کوئی کیوں اللہ کے رستے وال چلا گیا، میں تینوں شیطان وال لے کے جا رہا سی، میں تینوں اپنے وال لے کے جا رہا سی۔ جس وقت اللہ کی رضا واسطے، اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ رب العزت شیطان کے 70 جبڑے توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ سانو نظر نہیں آتے، اگر سانو نظر آن تو شاید ساڈا دل موم ہو جائے، لیکن جنہاں کا موم ہونا ہے نا انہاں کا بنا دیکھے ہی ہو جاتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، وہ جڑے ایمان رکھتے ہیں نا بنا دیکھے رکھتے ہیں، اور ہم دکھان کی لوڑ نہیں، جنہاں نے کرنا نہیں انہوں نے دکھان بھی دیتا جائے گا، انہوں نے پھر بھی نہیں کرنا، انہوں نے پھر ٹھیک ہے نا وہ ایسا جادو ہے، ایسا جادوگر ہے، چاہے چاندہ ٹکڑے کر کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں اشارے کے نال، لیکن جنہاں نے مننا انہوں نے مننا ہے، لیکن جنہاں نے مننا نہیں انہوں نے یہی کہنا ہے کہ جادوگر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ کے رستے کے اندر خرچ کر دے، ایک دودھ کا گھٹ اللہ کی رضا واسطے دے گا۔ بچہ آڑے ہو، فارم آڑے ہو، رمضان کے اندر کم از کم غریباں کا سوچ لیا کرو، کوئی پائیا کہ 1/2 کلو غریباں کے گھر پہنچا دیا کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر دودھ کسی کو وقف کر دے، دودھ گلاس پائیا گھٹ، جن کو گھٹ کی گنجائش ہے گھٹ کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا دودھ
یا چاندی دا ٹکڑا، یا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی رضا دی خاطر کسے نو صحیح رستہ دس دے، صحیح رستہ دس دے، او دا اجر کتنا ہے؟ ایک دودھ دے گھٹ اللہ کی رضا واسطے کسے نو عطا کر دینا، چاندی عطا کر دینا، یا کسے نو اللہ کی رضا واسطے صحیح رستہ دس دینا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اودا اجر اتنا ہے گویا کہ اس نے ایک غلام آزاد کر دیتا اللہ کی رضا کی خاطر، ایک غلام آزاد کر دیتا، ایک دوتا گھٹ دے نال اودے نامہ اعمال دے اندر ایک غلام آزاد کرن دا اللہ رب العزت اجر۔ فکر کرو، احساس ہمدردی کرو۔ روزے رکھنے والے موجود نے لیکن انہوں نے کول دودھ لین کی طاقت نہیں ہے، چینی لین کی طاقت نہیں ہے۔ انہاں لوگوں کو تلاش کر کے انہاں کی ہمدردیاں کرو، خیر خواہی کرو۔ اللہ رب العزت تھوڑی رضا کی خاطر اس کی خوشنودی کی خاطر کی ہمدردی تھوڑے واسطے باعث نجات۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ کل قیامت کا دن ہوئے گا، جڑے لوگ اللہ کے رستے کے اندر خرچ نہیں کر رہے، جڑے لوگ اللہ کے رستے کے اندر خرچ نہیں کرتے، انہاں دے مال دیاں تختیاں بنا لئیاں جان گیاں، تختیاں بنا لئیاں جان گیاں، انہاں نو جہنم کی اگ کے اندر تپایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، انہاں تختیاں نو جہنم کی اگ کے اندر تپا لیا جائے گا، پھر انہاں دے پہلواں نو، انہاں دیاں پشتاں نو، انہاں دے جسم نو داغیا جائے گا اور کیا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما كانوا۔ یہی کچھ ہے، یہی مال ہے جڑا تسی اپنے واسطے جمع کر کے رکھتے سی، جڑے خزانے بنا کے رکھتے سی، جڑے اللہ کے رستے اندر خرچ نہیں کرتے سی، یہی مال ہے جنہاں نے تختیاں بنا کے تھوڑے جسم داغے جا رہے ہیں۔ جیتا مال تینوں رب نے جو عطا بندیا، کیتا مال جو رب نے تینوں عطا بندیا، اونوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا، اونوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا۔ ذائقہ ہون کولو اے مجھے بچانا ہے، ضائع ہون کولو اے جو بچانا چاہنا ہے، بینک رب دے جمع تو کرا بندیا۔ اور کیتا مال جڑا تینوں رب نے جو عطا بندیا، اونوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا۔ مال ملے اج تینوں اے فضل رب دا، مال ملے اج تینوں اے فضل رب دا، نال محنت دا وی نہیں اے مال رب دا۔ کل دولت دے مال تینوں نہیں ہو سجدا، کل دولت دے مال تینوں نہیں ہو سجدا، ہوے لاکھ تے کروڑ بندہ نہیں ہو رجدا۔ مال جوڑ جوڑ دنیا تو ٹر جاوے گا، مال جوڑ جوڑ دنیا تو ٹر جاوے گا، پھر دوست دا تو کدی نہیں مڑ آوے گا۔ اور مال جوڑ جوڑ دنیا تو ٹر جاوے گا، پھر دوست دا تو کدی نہیں مڑ آوے گا۔ دن حشر تے میرا بڑا پچھتاوے گا، ساڑھے دوزخاں چ پیا تو راہ پاوے گا۔ تیرے مال دا بنا کے، او تیرے مال دا بنا کے گنجا سپ بندیا، او تیرے مال دا بنا کے گنجا سپ
ساتھ اللہ رب العزت معاہدہ بنا لیں گے، پھر کہے گا انا کنزک و مالک، تیرے گھر کے اندر تینوں ڈسے گا، تینوں ڈنگ مارے گا اور کہے گا انا کنزک و مالک، اور میں تیرا وہی خزانہ، میں تیرا وہی مال جڑا تو دنیا کے اندر جمع کر کے رکھیا کرتا سی، او تیرے مال دا بنا کے جا سب بندیا جیڑا گل وچ تیرا اوتھے پا بندیا، کیتا مال تینوں رب نے جو عطا بندیا، اونوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے، اللہ رب العزت سانوں اپنا مال اللہ کے رستے کے اندر وہ بھی رضا کی خاطر خرچ کر توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔